وآل محمد صلوات. صلی اللہ محمد. آج پہلی نشست ہے. میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً وہ شہداء جو محبت اہل بیت کے جرم میں مارے گئے، اور وہ ذاکرین و علماء کرام جو اس سال ہم سے رخصت ہوئے. محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه نوامي فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه ويكون في العز مشاركة، ولم يلد سبحانه فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد صلی اللہ. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلی اللہ محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. عزیزان محترم، آج 1437 ہجری کا پہلا دن ہے.
محرم کا چاند احباب نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، لیکن کہیں اثر ہوا اور کہیں کیفیت نارمل رہی۔ جب مومنین دیکھتے ہیں تو آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، احساس غم اور کیفیت درد ہے جو گھیر لیتا ہے، اور اس چاند کی رویت کے ساتھ ہی نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ہمارے نئے سال کا آغاز خوشی کی تقریبات اور رنگارنگ محفلوں سے نہیں ہوتا، بلکہ فرش ادا سے ہوتا ہے۔ اور یہ امر دنیا کو انتہائی عجیب معلوم ہوتا ہے کہ نئے سال کا پہلا دن ہے اور یہاں گریہ وزاری کی تیاریاں ہیں، اور یہ تو آپ کی کیفیت ہے کہ دن بھر انتظار کرتے ہیں کہ شام ہو، تذکرہ ہو اور اشکوں کا نذرانہ خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کریں، مگر ایک بیوی وہ بھی ہے جو رونے کے لیے نہ جگہ ڈھونڈتی ہے، نہ کسی وقت کا انتظار کرتی ہے۔ یہ وہی بیوی ہے جس نے بچے کی پیدائش کے موقع پر اپنے بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا، بابا حسین کی پیدائش ہوئی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نواسے کی پیدائش خوشی کا موقع ہوتی ہے، لیکن یہاں آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ فرما رہے ہیں۔ ماں نے دیکھا، بابا رونے کی کیا وجہ ہے؟ روایت کے الفاظ، فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی، زہرا کے برابر بیٹھ جاؤ، اس کے بازوؤں کو تھام لو، اس لیے کہ بیٹی مجھ سے پوچھ رہی ہے میں رو کیوں رہا۔ ایک مرتبہ فرمایا، بیٹی تیرا یہ بیٹا ایک دن 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا۔ مصائب سنیں، مجلس ہو گئی۔ اس مجلس کا ذاکر رسول تھا اور سامعین میں عصمت تھی اور ولایت تھی۔ پوچھا، بابا جب میرا حسین مارا جائے گا تو کیا آپ ہوں گے؟ نہیں بیٹی۔ بابا علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں، علی بھی نہیں ہوں گے۔ میر ہوں گی؟ بیٹی تو بھی نہیں ہوگی۔ حسن مشتبہ ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹی، حسن مشتبہ بھی نہیں ہوں گے۔ تڑپ کے پوچھا، بابا پھر میرے لال پر رونے والا کون ہوگا؟ بس ادادارو، اللہ تمہارے اس رونے کو قبول فرمائے، لیکن یاد رکھنا یہ آنسو جو بہتے ہیں تمہارے، یہ نیابت علی و فاطمہ و حسن میں بہتے ہیں۔ بیٹی ملال نہ کر، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے
ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، وہ قوم ہوگی اور ادائے حسین ہوگی۔ فرمایا بابا اگر اللہ کا یہ وعدہ ہے نا تو فاطمہ بھی ایک وعدہ کرتی ہے، اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک کہ ایک ایک رونے والے کو بخشوا کر جنت میں نہ لے جاؤں۔ عزیزارو، آج کی صحبت تمہیدی ہے۔ ایک بات تو آپ سمجھ گئے، نواسے کی پیدائش خوشی کا موقع بھی، لیکن نواسے کی شہادت کا علم غم کا باعث بھی۔ جب خوشی اور غم ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو غم غالب آ جایا کرتا ہے۔ اب اہل دنیا کا یہ تعجب کہ سال نو کے آغاز پر گریہ و زاری کیوں؟ اگر خوشی کی تقریبات نہ ہوں تو کوئی عقل و فکر و دانش کی محفل ہی صحیح، یہ رونا کیوں؟ عزیزان محترم، اسرار عبادت کے عنوان پر ہونے والی اس گفتگو کی پہلی نشست میں یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ انسانی زندگی پر غالب رہنے والی قوت کا نام عقل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کو تحریک دینے والی قوت کا نام عقل نہیں، جذبہ ہے۔ عقل عام طور پر انسان اپنے ایکشنز کے ایکسکیوز کے لیے پیش کرتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں؟ عقل اپنے ایکشنز کے جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ عقل کو قیاس کو حقیقت بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کائنات کی تخلیق کا آغاز بھی، جملہ میرا ابیوز نہ ہو، اگرچہ کہ ذات واجب کمال عقل کا نام ہے، لیکن اس کائنات کی تخلیق کی بنیاد میں عقل نہیں، جذبہ ہے۔ نہیں؟ آپ حیران ہوئے؟ کون تو کنزم مخفیہ، چھپا ہوا خزانہ تھا، افا حبت تو چاہتا یہ تھا کہ چاہا جان، جذبہ ہے۔ ہاں ایک بات عرض کر دوں، آغاز جذبے سے ہوتا ہے، اگر جذبے کو جہت دینے کے لیے عقل استعمال ہو تو وہ عقل فطری ہوتی ہے، اگر ایکسکیوز کے لیے عقل استعمال ہو تو وہ عقل شخصی ہوتی ہے۔ ہم تفصیلات میں جائیں گے، لیکن آج تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کی بنیادیں جو ہیں وہ قائم کر دوں۔ تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جذبے سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فکر کیجئے، کتابیں پڑھیے، ریسرچ کیجئے، یہ حاصل کیجئے، وہ حاصل کیجئے، سوچ کے بتانا، عاشور کی رات میں حر ابن یزید الریاحی نے کیا نئی کتاب پڑھی تھی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جذبہ تھا بے شک، جس کو تحریک سجائے حل من ناصری ینصرنا نے دی تھی۔ واہ واہ، اور پھر عقل کیسے کیسے استعمال ہوتی ہے، بس ایک مثال سنو پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا
زمانہ رسول کی بات ہے. سالت آپ کی وصال کے بعد بیٹھنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ جب بھی مسجد میں جمع ہو نا تو سورہ یاسین پڑھا کرو. یہ رسول اللہ نے فرمایا. جو ساتھ بیٹھنے والے احباب تھے انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ تو بیٹھے. خدا کی قسم بڑا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم ساتھ تو بیٹھے لیکن ہم نے تو کبھی نہیں سنا. حضور نے فرمایا کہا اس لیے حضور نے کہا ہوتا تو تم نے سنا ہوتا نا. میں نے یہ دیکھا کہ مسجد میں آ کر لوگ نماز پڑھنے کے بعد اور نماز پڑھنے سے پہلے دنیا کی امور کی گفتگو کرتے ہیں. تو بجائے اس کے, اب لفظ کے لیے معاف کر دینا مجھے, ان فضولیات پہ گفتگو ہو, میں نے اگر نام رسول لے کر سورہ یاسین پڑھنے کی تلقین کر دی تو کیا برا کیا؟ چلیں اب آپ بتائیے اچھا کیا برا کیا؟ یاد رکھنا پہلے دن اس پہلی مجلس میں عرض کر رہا ہوں, عمل خیر وہی ہوتا ہے جو معصوم کی سند کے ساتھ آئے, اپنی عقل کی اختراع کے ساتھ نہ آئے. یہاں تک تو میں نے کہا کہ خیر وہی ہے جو معصوم کہے. معصوم نہ کہے, آپ معصوم کا نام لے کر وہ بات کہیں, یہ تہمت ہے. جو عام آدمی پر تہمت لگائے اس کی سزا کیا ہوتی ہے آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے, اور جو معصوم پر تہمت لگائے, میں نہیں منع کرتا, بس ایک جملے میں میسج دے رہا ہوں, نظر بھی جائز, نیاز بھی جائز, لیکن اگر معصوم نے نہیں حکم دیا, معصوم کا نام کیوں؟ یہ تہمت ہے. تو ابتدا ہمیشہ جذبے سے ہوتی ہے, عقل سے نہیں. عقل پھر جذبے کو جہد دینے کا نام ہے, عقل پھر جذبے سے کام لینے کا نام ہے. بات واضح ہوئی نا؟ اچھا, جذبات میں ایک جذبہ ہے خوشی, ایک جذبہ ہے غم. احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ سال نو ہے, نیا برس ہے, نیا سال ہے, زندگی کا نیا باب ہے, تو آغاز خوشی سے ہو, یہ غم کے جذبے سے کیوں؟ دیکھو نا, جب زندگی کے نئے سال کا آغاز ہے تو چاہیے آغاز اسی طرح ہو, ابتدا اسی طرح ہو جس طرح زندگی کا آغاز ہوا تھا. اگر زندگی کا آغاز خوشی سے ہوتا تو نئے سال کا آغاز بھی خوشی سے ہوتا. اگر زندگی کا آغاز ہنسی کے بجائے گریے سے ہوا ہو, شیخ سعدی نے کہا ہے, تو نہ دانی کہ وقت زیادہ نے تو نہ دانی کہ وقت زیادہ نے تو ہما خنداں بدند و تو گریا. تجھے پتا نہیں جب تو پیدا ہوا سب ہنس رہے تھے, تو رو رہا تھا. چنازی کے وقت رفتن تو ہما گریا بدند و تو خندا. اب زندگی اس طور پر گزار کے جب دنیا سے جائے سب رو رہے ہو, تو ہنستا ہوا جا. اسے یاد رکھنا, زندگی کی اساس کے قریب, فطرت کے قریب وہی ایام ہوں گے جن کا آغاز غم سے ہو اور اختتام خوشی پر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ غم صفائے باطن کا اہتمام کرتا ہے. سن اے غافل, غم میں ہی خوشی کا راز ہے پنہا, شکستہ ساغروں میں ہی چھلکتی ہے میں عرفان. جسے گھیرا ہو صدموں نے وہی انسان ہے انسان.
दरे रहमत दिले बेताब है और दीदे गिरिया तड़प है दिल तड़पने से ही बातिन जगमगाता है सितारे कांपते रहते हैं शोला थरथराता है जिसे तू गम समझता है खजाना है मसरत का जिसे तू चश्मे तर कहता है सर चश्मा है राहत का हर आंसू आईना है असल में तस्वीर जन्नत का और आहे सब छोटा है नसीम बाग राहत का ये लोहे सोएंगे एक रोज आगोशे तरन्नुम में ये आंसू जज्ब हो जाएंगे हूरों के तबस्सुम में मैंने आखिरी लफ्ज क्या कहा और मुझे एक बात याद आई ये लोहे सोएंगे एक रोज आगोशे तरन्नुम में ये आंसू जज्ब हो जाएंगे हूरों के तबस्सुम में। देखो नबूवत बुलंद दर्जा है परवरदिगार आलम की सामाने हदायत को बंदों तक पहुंचाना एक बड़ा मनसब है। अल्लाह का नबी होना बारिश रफत है। नूह अल्लाह के नबी हैं, नाम इसलिए ले लिया बच्चों को जरा आसानी हो जाए। नूह का नाम क्या है भाई? अब्दुल गफ्फार, कहीं कहा गया अब्दुल जब्बार, फिर मैं दोनों एक्सेप्ट करता हूं। गफ्फार का अब्द, जब्बार का अब्द, लेकिन कुदरत ने जब नूह का तारुफ कराया तो न अब्दुल गफ्फार कह के कराया न अब्दुल जब्बार कह के कराया। नूह को जिन वाकयात से गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची और नूह ने एहतिजाज में लोहा पड़ा, कुदरत को इतना पसंद आया कि सूरह साफात में कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। हमारे उस नबी पर सलाम जो लोहे पड़ता था। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सूरह साफात। मुझे कहने दो, वो मनसबे नबूवत का जिक्र नहीं कर रहा, उसकी रफत की बात नहीं कर रहा, उसके नोहों का तस्करा कर रहा है। अलीलो जो अपना नोहा पड़े उसको नूह कहते हैं, जो हुसैन का नोहा पड़े उसे नोहा कहते हैं। जिसे तू गम समझता है खजाना है मसरत का। अब यहाँ एक बारीकी है, एक नुक्ता है, मैं एक जुमले में आज आगे बढ़ जाऊंगा लेकिन तफसीलात में जाऊंगा। आज की मजलिस से लेकर शाम गरीबा की मजलिस तक इस एक जुमले की वजाहत करता रहूंगा और फिर समझ लेना कि गम का माअसल क्या है। हदीस आपने सुनी है, मम बका अलल हुसैन और अब का और तबा का वजबत लहुल जन्ना। और मैंने इसकी तशरीह वजाहत कभी की थी, आज वजाहतों का वक्त नहीं है, कम से कम आज की इस मजलिस में। तर्जुमा क्या है भाई? मम बका अलल हुसैन, अभी आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, कोई बात पसंद आती है तो अपनी कैफियत का इजहार करते हैं। होते कब है? जब मसाइब होते हैं। हदीस ये नहीं कह रही जो हुसैन के मसाइब पर रोए। देखिए अगर आपने गौर कर लिया तो बहुत काम आएगा। जब हदीस में मन बका अलल हुसैन, जो हुसैन पर रोए, आप समझ गए ना? यानी हुसैन के गम में रोना वाकयात पर रोना नहीं होता, अज़मत हुसैन के एहसास का ऐलान होता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लामा नजम अफंदी ने कहा था, शहीद जुल्म कलेजे हिला दिए तूने, हुसैन दर्द के दरिया बहा दिए तूने, हर एक जर्रे बेहिस में एक तड़प भर दी, दिमाग वदा किए, दिल बना दिए तूने। अच्छा ये दिल का काम क्या है? देखिए
بس جملہ آپ کے حوالے کروں اور پھر عنوان سے متصل ہو جاؤں. دل کا کام کیا ہے؟ آنکھوں کا کام کیا ہے؟ کانوں کا، پیروں کا، ہاتھوں کا، چیزوں کو پکڑنا، ناک کا سونگنا، سب اعضاء کا، تمام اعضاء کا پروردگار اعظم نے ایک ایک کام حوالے کیا. واہ 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 واہ. لیکن دل کے حوالے ایک نہیں 2 کام ہیں. صحیح بے شک. کس کو چاہے کس سے دور ہے. واہ 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 واہ. بھائی واہ 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 واہ. کس کے لیے جیے اور کس کے لیے مر جائے. کس سے محبت کرے اور کس سے نفرت کرے. آخر اس غم میں وہ راز کیا ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی نہ آنکھیں رونے سے تھکتی ہیں نہ کان سننے سے تھکتے ہیں. اس میں بات کیا ہے؟ بس سمجھ میں آ جائے گی بات آپ کے. اور دیکھو ہر طرف کربلا ہے. ظلم آج بھی ہے، ہر طرف ہے. مومن ہو تو کوئی دن اپنی اہمیت میں عاشورے کی اہمیت سے کم نہیں، لیکن عاشورہ صرف ایک ہے. خاص طور پر کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، عاشورہ فقط ایک ہے. کیوں؟ عاشورہ جب ہوتا ہے جب وہاں حسین ہوتا ہے. واہ واہ واہ. بے شک. اقبال نے کہا تھا اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے علی کی تلاش میں. اور پھر کہتے ہیں اس قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. یہ 2 شخصیتوں کی تلاش میں اقبال ہمیشہ تھے. تبھی تو کہا تھا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری. بھائی رسول کہہ رہے تھے میں دنیا اور آخرت کی نیکی لایا ہوں، کوئی ہاں کہنے والا نہ تھا. فقط ایک ہی تھا جس نے خاموشی کو توڑا اور کہا ہاں یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا. ساری دنیا حکومت یزید پر مجتمع تھی، فقط حسین تھے. زوردار آواز میں کہا نہیں، اسلام علی کی ہاں اور حسین کی نہیں کا نام ہے. اگر یاد رہ جائے. کیوں؟ بس میں متصل ہونا چاہ رہا ہوں. ایک صاحب ہے، لکھتے ہیں جاوید چودھری. انہوں نے کہا کہ میں یورپ گیا، میرے ساتھ رہنا، میں یورپ گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں اسلام ہے کلمہ نہیں ہے. اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کلمہ تو ہے اسلام نہیں ہے. جی اسی لیے ہم کہتے ہیں 1400 سال سے ہماری بحث ہی یہ ہے، یہ نہ دیکھو کلمہ کس نے پڑھا ہے. جملہ لایا کر دیا آپ نے. یہ نہ دیکھو کلمہ کس نے پڑھا ہے، کس نے نہیں پڑھا ہے، یہ دیکھو اسلام پہ کون کون چلا ہے. کیوں؟ اسرار عبادت نے کہا آج کا انسان، آج کا مسلمان فکر میں ہے عبادت ہوتی رہے. کیوں؟ اچھا نہیں، کس کی عبادت ہوتی رہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کی. کیوں ہوتی رہے؟ چلیں پہلا جواب بخشش ہوگی. اور کوئی وجہ؟ انسان ترقی کرے گا. تیسری وجہ اطمینان حاصل ہوگا. چوتھی وجہ جی جنت مل جائے گی. پھر پانچویں وجہ معاشرے میں فلاح ہو جائے گی، اپنے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. نمازیں پڑھتے ہیں مسلمان یا نہیں؟ حالت بدلی، بدتر ہو گئی.
بھائی یہ انہوں نے کہا ہے. اچھا اطمینان قلب حاصل ہوا؟ روزے کیوں رکھے جاتے ہیں بتاؤ مجھے. یا ایھا الذین آمنوا، آج تو میں اسرار عبادت کسے بنیاد رکھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بھولتا نہیں ہوں، رکتا اس لیے ہوتا کہ دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے رکھ لیے تقویٰ پیدا ہو گیا؟ نہیں. اچھا حج پر چلے گئے، باقی عبادتیں تو شاید فری میں تھی. یہ 7-8 ہزار ڈالر کے خرچے کے بعد کہ حج کر کے آؤں گا، نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہو جائے گی، ہو گئی؟ یہ نہیں ہونا. تو کیا کہوں، کیا یہ نہ کہوں کہ خرچ بھی کیا، عبادت بھی کی، حالت نہیں بدلی. اسی کو تو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ. دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ. کبھی مظلوم کے لیے بولنے کی توفیق نہیں ہوئی. اچھا بیٹھے نا، دو شخصوں میں تنازع ہے. یہ تمثیل ہے بھائیو. اب ایک آدمی جانتا بھی ہے کہ فسادی کون ہے، ظالم کون ہے، غاصب کون ہے. بول میں اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میں شریف آدمی ہوں. یہ ہے شرافت کی تعریف. ٹھیک ہے نا. ابراہیم کو نارے نمرود میں ڈالا گیا، یہ شریف آدمی خاموش رہا. یحییٰ اور زکریا کو آنے سے چیر دیا گیا، یہ شرافت کے لبادے میں رہا. رسول کے دوست پر حسین کو دیکھنے والے دیکھتے رہے کہ محمد کا نواسا حج کو عمرے سے بدل کر جا رہا ہے، یہ خاموش رہے. کہتے ہیں لوگ کہ پہلا زمانہ بڑا روشن زمانہ تھا، آج کا زمانہ بڑا تاریک زمانہ ہے. اچھا روشن زمانے میں حسین گئے نا حج کو عمرے سے بدل کر، کسی تیز رفتار سواری پر نہیں گئے، اونٹوں پر گئے، جانوروں پر سفر کیا. کسی نے پوچھا بڑھ کے؟ یہ آج کا زمانہ ہے. حسین کو دیکھا بھی نہیں، حسین سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں. وہ کیا چیز ہے جو کھینچ کر لا رہی ہے؟ یہ وہ شرافت انسانی ہے جس کی تعلیم کربلا دیتی ہے. انشاءاللہ میں وضاحتیں کروں گا، تفصیلات میں جاؤں گا. بات صرف اتنی سی ہے کہ صرف لمبے لمبے رکوع و سجود بجا لانے کا نام عبادت نہیں ہے. تیار ہو جائیں آئندہ کی گفتگو کے لیے. طولانی رکوع و سجود کا نام عبادت نہیں ہے. ابراہیم نبی بھی، ابراہیم خلیل بھی، ابراہیم امام بھی، لیکن جب قرآن نے ان کو مسلمان کہا اس وقت نہیں جب وہ نبی بن گئے، اس وقت نہیں جب وہ خلیل ہوئے، اس وقت نہیں جب وہ امام بنے. یہ قرآن مجید کے اوپر کبھی کوئی کتاب نہ رکھا کرے. صلوات پڑھ دی. نبی مسلمان نہیں کہا، خلیل مسلمان نہیں کہا، امام مسلمان نہیں کہا. بھائی ابراہیم کے ہاتھ سے مردہ پرندوں کو بلوا لیا، مسلمان نہیں کہا. لیکن جس وقت ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تو قرآن نے آواز دی، پڑھ لینا سورہ صافات میں، فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے. ابھی تو ترجمہ ہے نا آپ کا، جب دونوں نے تسلیم کر لیا. جب دونوں نے سر تسلیم کب کیا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا.
پیشانی کے بل وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ ہم نے آواز دیا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا تو نے خواب کو سچ کر دکھایا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سمجھتے جائیے عبادت کا تعلق کیا ہے کربلا سے ہم نے ذبح عظیم کے سبب بچے خاص طور پر اس کی اصلاح کریں میری بہنیں میری بیٹیاں دیکھو حسین فدیہ نہیں ہے بے شک فدیہ ہمیشہ مفضول ہوتا ہے صاحب فدیہ افضل ہوتا ہے بھائی بچہ بیمار ہے فدیہ دینا ہے میں واقعات میں نہیں جا رہا ہوں اونٹ کاٹ دیا اونٹ ذبح کر دیا یہ مفضول ہے نا اسماعیل مفضول ہیں حسین افضل ہے حسین اسماعیل کا فدیہ نہیں ہے بے شک وہ فدے نہ ہو فدیہ وہ دمبا ہے جو جنت سے آیا بیس باعث سببی ہے جو عربی جانتے ہیں حضرات وہ فدے نہ ہو ہم نے اسماعیل کی قربانی کا فدیہ دمبے کو قرار دیا بذبح عظیم اس سبب سے کہ ایک ذبح عظیم نسل اسماعیل میں آنے والا تھا یہ ذبح عظیم کیوں ہے اچھا سرکار ختم مرتبہ محمد اولاد اسماعیل میں ہے نا تو اگر اسماعیل ذبح ہو جائیں تو سرکار دو عالم کی پیدائش ہو سکتی تھی حسین سبب تھے اسماعیل بچ گئے اب آپ سمجھے وجود حسین اصل میں بقائے محمد کا نام ہے سبحان اللہ تو محمد کا وجود کس وجود کا نام ہے لولاکا لما خلقت الافلاک اے رسول اگر تجھ کو پیدا نہ کرتے تو یہ آسمان بھی نہ ہوتے آسمانوں کو ہم نے پیدا کیا صرف تیرے وجود کی برکت سے یعنی دونوں جہاں ہیں وجود محمد سے اور وجود محمد ہے وجود حسین سے تو مجھے کہنے دو کہ حسین نام ہے دونوں جہانوں کی بقا کا دونوں جہان نہ ہوتے نا اگر نور محمد نہ ہو تو حسین نام ہے دونوں جہانوں کی بقا کا تو ہمیں دو ہی نام معلوم ہے عبادت کو سمجھیں گے اسی طرح سے ایک وہ جو دونوں جہاں بنانے والا ہے ایک وہ جو دونوں جہاں بچانے والا ہے ایک وہ جو بنانے والا ہے ایک وہ جو بچانے والا ہے کس سے بچانے والا ہے بس کافی وقت ہو گیا میں جلدی جلدی 10-5 منٹ میں گفتگو کو چاہتا ہوں سمیٹ لوں کس سے بچانے والا ہے حسین کو کس نے قتل کیا عیسائیوں نے یہودیوں نے کافروں نے مشرکوں نے یہ مسلمانوں نے تھوڑا سا اور پیچھے آئے تاریخ میں اور عجیب بات دیکھو گے جتنے ایسے واقعات دیکھو گے ان واقعات میں قتل کرنے والے باہر سے نہیں آتے چلو اگر سمجھ گئے اور پہنچ گئے جملے تک خطبہ حوالے کر رہا ہوں ہمیشہ فسادی اندر کے حلقے سے پیدا ہوتا ہے خارجی کون ہے صفین میں کون تھے بھائی فرق اتنا ہے تحریک کے آغاز پر مخالفت ہوتی ہے تحریک کی کامیابی پر مخالفت نہیں ہوتی منافقت ہوتی ہے کیونکہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ باہر سے کچھ نہیں ہو سکتا جی اچھا ایک بات کہہ دوں میرے ساتھ نے کچھ اس انداز میں کہا تو ایک بات یاد آئی دیکھیے کہتے ہیں بڑا روشن زمانہ تھا سوچئے گا میں آپ کو معلوم ہے میرا مزاج میں دل آزاری کرتا ہی نہیں میرے پاس صرف اپنے مولا کے لیے وقت ہے لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں جس
جس معاشرے پر، جس لمحے تاریخ پر فخر ہے مسلمان کو، تو بھائی 4 خلفائے راشدین ملت اسلامیہ نے کہا، ٹھیک ہے نا، 4 میں سے 3 کو طبعی موت نصیب نہیں ہوئی. واہ 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 سبحان اللہ. آپ میرے ساتھ ہیں کہ تنگ ہیں؟ جی جی بسم اللہ. 4 میں سے 3 کو طبعی موت نصیب نہیں ہوئی. معاشرہ بھی وہ نہیں جس کو مولویوں نے بنایا تھا، جس کو سرکار ختمی مرتبت نے بنایا تھا. وہ معاشرہ تو بابا پھول کیا ہوئی؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ. پھول کیا ہوئی؟ بہت جلدی سے مجھے گزرنا ہے، صرف چند جملے. بھائی سرکار دو عالم کو مکے والوں نے صادق کہا، امین کہا، یہ قریش کی آنکھوں کا تارا تھے. پھر یہی قریش تھے، یہی اہل مکہ تھے. حضور نے بس ایک دن اتنا کہا، قولوا لا الہ الا اللہ. کل تک جو آنکھوں کا تارا تھا اب آنکھوں کا کانٹا بن گیا یا نہیں؟ یہ مخالفت باہر سے نہیں ہوئی. وہی جو کل تک چاہنے والے تھے، بس ایک جملہ ایسا ناجوان گزرا کہ بڑے دشمن ہو گئے. اچھا ادھر لغزش نہیں، ادھر قدم پیچھے نہیں. اب آفرز ہوئی، اقتدار چاہیے، دولت چاہیے، عورت چاہیے، سربراہی چاہیے. ٹھکراتا گیا اللہ کا رسول. سنت یہ بنا رہا تھا کہ آج میں ٹھکرا رہا ہوں، کل میرا بیٹا ٹھکرا دے گا. ٹھکراتا گیا اور پھر دنیا پہ پرچم اسلام چھانے لگا. اب کیا ہوا؟ ایک دن دیکھا ایک بڑے مجمع کے ساتھ فاتح بن کر، وہی جو کل بے سر و سامانی کے عالم میں نکلا، آج فاتح بن کر داخل ہوا. اب تو طاقت آ گئی اس کے پاس. اب کہا بھی دیکھو باہر سے کچھ نہ کر سکیں گے، کلمہ پڑھ لو. اسلام آتا ہے تقوی سے، یا اسلام آیا تلوار سے. جو اسلام تلوار کے خوف سے قبول کیا گیا ہو، وہاں دل جھکے گا، وہ عبادت ہوگی، وہ ابدیت ہوگی. میں عبادت پر گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ اس مرتبہ اسرار عبادت بیان کروں گا، ابدیت نہیں، اس لیے کہ اس پر تو آج سے 5 برس پہلے گفتگو کر چکا ہوں. لیکن اب اسرار پر بات ہوگی، راز پر بات ہوگی. تو آگے اب اس کے بعد پیشہ دوانیاں ہیں. چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں عقیدے سے بات کر رہا ہوں، میں شاید جانبدار ہو کے بات کروں. ایک بات بتانا، قرآن مجید میں 2 رکوع پر سورہ منافقون آیا یا نہیں آیا؟ یہ کہاں تھے منافق؟ اور پھر تاریخ سے پوچھو تو کہ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد یہ کہیں چلے گئے تھے؟ فرق اتنا تھا، کل تک جو لات و حبل لے کر آتے تھے، خارجی کا طریقہ سمجھنا، کل تک لات و حبل لے کر آتے تھے، بت لے کر آتے تھے. اب بت لے کر نہیں آ رہے تھے، قرآن لے کر آ رہے تھے. مجھے واقعات نہیں پڑھنا، میری عادت ہی نہیں ہے. آپ پہنچ گئے، اب قرآن لے کر آ رہے تھے. کیا مطلب؟ خارجی کا ہتھیار ہمیشہ بیگانہ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جس سے مانوسیت ہوتی ہے. کبھی قرآن ہوگا، کبھی کلمہ ہوگا، کبھی نماز ہوگی، وغیرہ وغیرہ. کچھ نام میں نے لیے، کچھ آپ سوچنا. کیوں؟ اس لیے کہ لے کر وہی ہتھیار آئے گا. ادھر قرآن ناطق یہ کہہ رہا تھا، یہ تو خاموش قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. لوگ کہنے گئے علی اب کیا کریں، اب تو قرآن ہے. حالت یہ تھی، اور اسی حالت کو بے نقاب کرنا تھا شرافت انسانی سکھانے والے نے. اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کبھی، اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بدر میں سرکار ختمی مرتبت نے دعا کی، پروردگار 313 ہیں، اگر مارے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، ہے نا. اور 60 ہجری میں عاشور کی صبح حسین نے یہ دعا کی،
बारेला अगर तूने इनकी शहादत कबूल न की तो तेरा दीन मिट जाएगा। या क्या मतलब है? उन जंगों में कुफर हालते कुफर में आया, करबला में कुफर लिबासे इस्लाम में आया। ये राज फाश कर गई, 16 पहर की प्यास पहना हुआ है कुफर ने इस्लाम का लिबास। बात वाले हो रही है ना? तो अब क्या हुआ? कैंप 2 थे, नमाज उधर भी थी, नमाज इधर भी थी। अब आयत पढ़ू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आज समझ में आया ये क्यों नहीं कहा अल्लाह ने कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। भाई नमाजें दोनों तरफ थी ना। वाह 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 वाह। कहीं तो जल्दी थी, कहीं ऐसा न हो नमाज कज़ा हो जाए। याद रखना, जिसको मासूम के मुकाबले पर नमाज का वक्त अजीज हो वाह 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 वाह। वो हुसैनी कैंप से नहीं होता। बेशक बेटा कहीं भी हो, बेटा कहीं भी हो, कर क्या रहा है? अब कल आगाज करूंगा। इसलिए अजीजों, शरीयत शरीयत है, इबादत इबादत है, अब्दियत अब्दियत है, हदायत हदायत है। अगर मासूम की मोहब्बत के साए में हो, सुभान अल्लाह। अल्लाह और यही शरीयत मासियत है। अगर मासूम के बुग़्ज़ व इनात की बुनियाद पर हो, हुक्म एक को मिला, अजान सबने कही। मैं रवाया से हट के गुफ्तगू कर रहा हूं और मैंने आपसे कह दिया मंबा का अलल हुसैन। मसाइल को जरा समझते चले, मुसीबत को जरा समझते चले। और वो देखो कब हुक्म हुआ अजान का, याद है आपको? एक दरबार था, वाह वाह वाह। एक कैदी था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी आंखें पुरम हो गई ना? अजीब बात है, जब मिंबर पे खतीब आते हैं तो लोग उनके हाथों के बोसे लेते हैं। इस खतीब के हाथों के बोसे लेने वाला कोई ना था, हाथों की हथकड़ियां थी जो बोसे ले रही थी। खतीब के गले में खुतबा पढ़ते वक्त तहतुल हनक भी होता है, इसके गले में तहतुल हनक नहीं था। हाँ, तो क्या बात था। एक मर्तबा मेरा चौथा इमाम मिंबर पर आया। अब हदायत का पैगाम दिया, शराफत इंसानी का पैगाम दिया। जो हमको पहचानता है वो तो पहचानता ही है, जो नहीं पहचानता वो पहचान ले। हम बेटे हैं हुसैन इब्न अली के, हम बेटे हैं हदियतुल कुबरा के, हम बेटे हैं सफा मरवा के, हम बेटे हैं वो हरम के। हम उसके बेटे हैं जिसको पसे गर्दन से दबा किया गया। इमाम ने चंद जुमले इरशाद फरमाए, हाज़िरीन में सामीन में तरातुम बरपा हुआ। लोग धारे मार मार कर रोने लगे। गालिबन अहले बैत का अगला जमाना याद आ गया होगा। यजीद ने मुअज्जिन को हुक्म दिया, मुअज्जिन ने अजान कही, अल्लाह अकबर कहा, मेरा इमाम खामोश हुआ। ऐसा ना, अल्लाह अकबर कहा, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, फिर कहता है मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इमाम ने फरमाया मुअज्जिन